اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الذین قالوا انا نصارى اخذنا میثاقهم، اور ان لوگوں سے جنہوں نے کہا بے شک ہم نصارہ عیسائی ہیں، اخذنا میثاقهم، ہم نے لیا ان سے پختہ عہد، فنسوا حظا مما ذکروا به، بھول گئے ایک حصہ مما ذکروا به جس کی ان کو یاد دہانی کرائی گئی، فاغرینا بینہم العداوہ، ہم نے ڈال دی ان کے درمیان میں عداوت والبغضاء اور بغض الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، وسوف ینبئہم اللہ، البتہ خبر دے گا ان کو اللہ تعالیٰ بما کانوا یصنعون، اس کاروائی کی جو تھے وہ کرتے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم، تحقیق آ چکا تمہارے پاس ہمارا رسول، یبین لکم، بیان کرتا ہے تمہارے لیے، کثیرا مما کنتم تخفون، بہت ساری چیزیں جس کو تم چھپاتے ہو، من الکتاب، کتاب سے، ویعفو عن کثیر، اور درگزر کرتا ہے بہتوں سے۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق آ چکا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور کتاب مبین، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، رہنمائی کرتا ہے ساتھ اس کے اللہ تعالیٰ اس کی جس نے پیروی کی اس کی رضا کی، سبل السلام، سلامتی کی راہوں پر، ویخرجہم من الظلمات الی النور، اور نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے طرف روشنی کے، باذنہ، اپنے حکم سے، ویہدیہم الی صراط مستقیم، اور رہنمائی کرتا ہے ان کی صراط مستقیم کی طرف۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، گزشتہ سبق میں یہود کے ساتھ معاہدے کا ذکر تھا۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اور آج کی زیر سبق آیات میں نصارہ کے متعلق تذکرہ ہے۔ فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کہا انا نصارہ، بے شک ہم نصرانی ہیں، گویا ہم عیسائی ہیں، مسیح علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ نصارہ کی وجہ تسمیہ ان کو نصرانی کیوں کہتے ہیں؟ ایک وجہ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اس بستی کا نام ناصرہ تھا، اس نسبت سے ان کو نصرانی کہا جاتا ہے۔ اور دوسری وجہ بیان کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا من انصاری الی اللہ، کون میرا مددگار ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں؟ تو حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم مددگار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، آپ کے اسباب کی دنیا میں ہم آپ کے معاون ہیں، ہم آپ کی مدد کریں گے، اس لیے ان کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، ان لوگوں سے جنہوں نے کہا اِنَّا نَصَارَى، بے شک ہم نصرانی ہیں، اخذنا میثاقہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان سے پختہ عہد لیا، فنسوا حظا مما ذکروا بہ، بھول گئے ایک حصہ اس سے جس کی ان کو یاد دہانی کرائی گئی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ہم نے ان کے درمیان میں عداوت رکھ دی اور بغض رکھ دیا، اور قیامت تک یہ ان کے درمیان رہے گا، حتیٰ کہ آپس میں دست و گریباں ہوئے، آپس میں لڑے، آپس میں ان کے جھگڑے ہوئے، آپس میں گویا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے درپے ہوئے، اور قتل کیا ایک دوسرے کو انہوں نے۔ کہتے ہیں اسپین کے اندر 700 جنگیں نصرانیوں کی آپس میں ہوئیں۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، البتہ خبر دے گا ان کو اللہ تعالیٰ اس کاروائی کی جو وہ کرتے تھے۔
یہود کے ساتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاہدہ کیا، گویا یہود نے عہد کیا پھر عہد شکنی کر ڈالی۔ نصارہ نے بھی عہد کیا۔ نصارہ کا عہد کیا تھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانیں گے، لیکن انہوں نے ایک عقیدہ گڑھا اقانیم ثلاثہ کا۔ اقانیم اقنوم کی جمع ہے، اقنوم کے معنی ہے رکن، حصہ۔ وہ کہتے ہیں تین مل کر کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، اقانیم ثلاثہ، گویا تین مل کر کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلا رکن، دوسرا رکن عیسیٰ علیہ السلام، تیسرا ان کے ایک گروہ کے مطابق حضرت مریم اور ایک گروہ کے مطابق جبرائیل علیہ السلام۔ ہمارا ان سے سوال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے آج 2020 جا رہا ہے، یعنی 2000 تقریباً 19 سال اور یہ 3 مہینے ہو چکے ہیں کم و بیش۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ لامالہ 17-18 سال پہلے پیدا ہوئی ہیں۔ حضرت مریم، قرآن پاک میں ان کی پیدائش کا تذکرہ موجود ہے نا۔ جب حضرت مریم کی والدہ نے نظر مانی، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، تو حضرت مریم بھی پیدا ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کون سی کمزوری آ گئی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننا پڑا؟ حضرت مریم کی پیدائش پہ کون سی کمی آ گئی تھی اس نظام کے اندر کہ حضرت مریم کو خدا ماننا پڑا؟ اور دنیا کی یہ بڑی ذہین ترین قوم کہلاتی ہے، بڑے پڑھے لکھے کہلاتے ہیں، لیکن میرا ایک طالب علم کا سوال ان کے پادریوں سے، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب مانتے ہیں نا؟ یہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ لٹکایا گیا۔ ہم کہتے ہیں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ لٹک گئے تمہارے عقیدے کے مطابق، ہمارے عقیدے کے مطابق نہیں، ہمارا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں، آج بھی حیات ہیں، اور ان کی تشریف آوری ہونے والی ہے، ان کی آمد علامات قیامت میں سے ہے۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ کی کتاب ہے توضیح المرام فی نزول مسیح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں بہت ساری روایات جمع کی ہیں شیخ نے۔ تو یہ جمہور کا متفقون علیہ عقیدہ ہے اور نص قطعی سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پہ موجود ہیں۔ اب عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ لٹکا دیا گیا۔ جب تمہارے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ لٹک گئے تو اقانیم ثلاثہ کا ایک رکن تو چلا گیا نا۔ آیا کائنات کا نظام چل رہا ہے یا رک گیا ہے؟ پیدائش سے پہلے بھی چل رہا تھا، تمہارے عقیدے کے مطابق صلیب پہ لٹکانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو پھر چل رہا ہے معاذ اللہ۔ گویا یہ ان کا عقیدہ نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصلوب ہوئے، یہود کا عقیدہ مقتول ہوئے۔ قرآن کہتا ہے وما قتلوا وما صلبوا ولکن شبہ لہم، نہ وہ مقتول ہیں نہ وہ مصلوب ہیں بلکہ وہ مرفوع ہیں، زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں۔ تو ہمارا ان سے سوال ہے کہ آیا عیسیٰ علیہ السلام جب صلیب پہ لٹک گئے تو کیا اقانیم ثلاثہ کا ایک رکن جانے کے بعد اس نظام کے اندر کوئی کمی آئی؟ اگر نہیں آئی تو معلوم ہوا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی کمی نہیں تھی، بعد میں بھی کمی نہیں تھی، اور یہ انہوں نے عقیدہ اپنی طرف سے گڑھا، اختراع کیا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک تو یہ ان کا اقانیم ثلاثہ کا عقیدہ ہے، دوسرا عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے نہ آگے اللہ رب العزت کی کوئی اولاد ہے، اللہ کا بھی کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہنے والے کم از کم سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے،
اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، فنا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تم خدا کا بیٹا کہو گے تو عیسیٰ علیہ السلام کو قدیم ماننا پڑے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تم مصلوب مانتے ہو کہ سولی پہ لٹک گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، اللہ تعالیٰ فانی نہیں ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام پہ وفات تم کہہ رہے ہو آ گئی، وہ قتل ہو گئے یا سولی پہ لٹک گئے۔ ہم تو کہتے ہیں وفات ہوگی ان کی، وہ تشریف لائیں گے تبھی موت دنیا سے رخصت ہوں گے، ابھی ان پہ موت نہیں آئی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں دفن ہوں گے۔ آپ کا مدفن محمد الرسول اللہ کا روضہ اطہر ہے، ایک قبر کی جگہ وہاں باقی ہے، یہ تفصیلات موجود ہیں۔ اب تیسرا ان کا عقیدہ، وہ کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں گھس گئے، داخل ہو گئے، حلول کر گئے، حل ہو گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں، گویا گڑمڑ ہو گئے کہ اللہ اور عیسیٰ ایک ہی ہیں۔ یہاں بھی ہمارا سوال ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ لٹک گئے، آیا خدا درمیان سے الگ ہو گیا یا اللہ کو بھی تم نے سولی پہ لٹکا دیا، چڑھا دیا؟ کوئی جواب نہیں ان کے پاس۔ یہ عہد شکنی ہے، عہد شکنی۔ وہ کہتے ہیں یہ التوحید فی التثلیث والتثلیث فی التوحید، تین ایک ہوتے ہیں، ایک تین ہوتا ہے، تین کو اکٹھا کریں تو ایک بن جاتا ہے، ایک کو جدا جدا کریں تو تین بن جاتے ہیں۔ اگر ان سے کہیں ایک چار، چار ایک، ایک پانچ، پانچ، وہ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہے، تین ایک ہو سکتے ہیں، ایک تین ہو سکتا ہے۔ وہ لطیفہ نا، ہمارے بزرگ عالم دین تھے حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا کرتے تھے کرسچن سکول میں اپنے عقیدے کی تبلیغ کرتے تھے، عقیدہ تثلیث بچوں کو سکھاتے تھے، یہی التوحید فی التثلیث والتثلیث فی التوحید، تین ایک، ایک تین، ایک تین، تین ایک۔ تو چیکر ایک ٹیم آ گئی، انہوں نے کہا کیا پڑھا رہے ہو؟ بچوں سے پوچھا سناؤ سبق، انہوں نے کہا جی تین ایک، ایک تین، تین ایک۔ ان کا کیا معنی؟ انہوں نے کہا یہ ہمیں نہیں پتا، ہمارے ٹیچروں سے پوچھیں۔ ٹیچروں سے پوچھا بھئی یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا سبق پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی تین ایک، ایک تین، ایک تین، تین ایک۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا مطلب کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، ہم نے تو بڑوں سے اس طرح سیکھا ہے۔ اب وہ چیکر جو ٹیم تھی انہوں نے تھوڑا سا ان کو گویا کہ کیا کہتے ہیں ڈانٹا اور تھرٹ کرنا چاہا۔ انہوں نے کہا اچھا پھر آپ ہی بتلا دیں۔ تو یہ چیکر ٹیم کہنے لگی آتا ہمیں بھی نہیں ہے، یہ راز کی بات ہے۔ التوحید فی التثلیث، التثلیث فی التوحید، گویا تین کو اگر اکٹھا کریں تو ایک بنتا ہے، ایک کو اگر تقسیم کریں تو یہ تین بنتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو بہرحال یہ حلول والا بھی عقیدہ ان کا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ حلول کر گئے۔ تو ہمارا ان سے سوال ہے، جب تم عقیدہ رکھتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ لٹک گئے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ الگ ہو گئے کہ اللہ رب العزت کو بھی تم نے سولی پہ لٹکا دیا ہے ساتھ ہی؟ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، یہ ان کی عہد شکنی ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا، ان لوگوں سے جنہوں نے کہا اِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم، تحقیق آ چکا تمہارے پاس ہمارا رسول، بیان کرتا ہے تمہارے لیے بہت ساری وہ چیزیں مما کنتم تخفون من الکتاب، جن کو تم چھپاتے ہو اور وہ کتاب میں سے ہیں، ان کا کتاب سے تعلق ہے، ان کو تم چھپا رہے ہو، ان کو تم چھپا رہے ہو۔ بہت ساری چیزیں جو بیان کرنے والی ہیں، صرف اس لیے کتمان حق سے کام لیا جا رہا ہے کہ وہاں فیس نہیں ملتی، پیسے پورے نہیں ملتے،
تو حق کو چھپایا جا رہا ہے پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے، تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور درگزر کرتا ہے بہتوں سے۔ بہت ساری باتیں ہیں جن کو چھوڑ رہا ہے، جو تمہارے عقیدے سے متعلق نہیں ہیں، پہلے تمہارے عقیدے سے متعلق تھی، بعد میں وہ منسوخ ہو چکی ہیں، فرمایا ان کو بیان نہیں کرتے اللہ تعالیٰ۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ اس آیت کے دو حصے ہیں، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر، اور دوسرا حصہ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ پہلے حصے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر ہے، اور دوسرے حصے میں قرآن پاک کے نزول کا ذکر ہے۔ فرمایا تحقیق آ چکا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور کتاب مبین۔ نور سے مراد قرآن کریم ہی ہے۔ عطف تفسیر، یہ عطف تفسیری ہے کہ نور کی تشریح کتاب سے کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس روشنی آ گئی جو کتاب مبین کی شکل میں ہے۔ تو نور سے بعض لوگ مغالطہ یہ دیتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کی ذات گرامی نہیں، قرینہ یہ بتلا رہا ہے، آگے دیکھیں، یہدی بہ اللہ، یہ بہ کی ضمیر مفرد ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس سے رہنمائی کرتا ہے، من اتبع رضوانہ، اس کی جو پیروی کرتا ہے اس کی رضا کی، سبل السلام، سلامتی کی راہوں پر، اللہ تعالیٰ رہنمائی کر رہے ہیں سلامتی کی راہوں پر، اس کی جو پیروی کر رہا ہے اس کی رضا کی۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، نکالتا ان کو اندھیروں سے إِلَى النُّورِ، طرف روشنی کے، بِإِذْنِهِ اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور رہنمائی کرتا ہے ان کی صراط مستقیم کی طرف۔ اب یہاں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا پیدائش کے اعتبار سے نور نہیں کہہ سکتے، کیوں؟ آپ کے نسب کا انکار کرنا پڑے گا۔ جبرائیل نوری ہیں، میکائیل نوری ہیں، اسرافیل نوری ہیں، عزرائیل نوری ہیں، نوریوں کی اولاد نہیں ہیں، نوریوں کے ماں باپ نہیں ہیں۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جنس کے اعتبار سے نور مانتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کا اوپر تک اور نیچے تک انکار کرنا پڑے گا کہ آپ کے ماں باپ بھی کوئی نہیں، آپ کی بیوی بھی کوئی نہیں، آپ کے آل اولاد بھی کوئی نہیں، جبکہ آپ علیہ السلام کا نسب موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ آپ کے چچاؤں کی ایک فہرست ہے، آپ کے دادا کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب۔ آپ علیہ السلام کی بیویاں پہلی حضرت خدیجہ ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ازواج مطہرات جو آپ کے عقد میں تشریف لائیں، حضرت ام المؤمنین امی عائشہ کا تذکرہ ہے، حضرت حفصہ ہیں، حضرت سودا ہیں، حضرت میمونہ ہیں، حضرت زینب ہیں رضوان اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ علیہ السلام کی اولاد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا انکار کرنا پڑے گا۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، اگرچہ بیٹے جوانی تک نہیں پہنچے، آپ علیہ السلام کی بیٹی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں 3 انتقال فرما گئیں، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی وفات تک باقی تھی، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنس کے اعتبار سے بشر ماننا ہوگا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو صفت کے اعتبار سے نور ماننا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا پیدائش کے اعتبار سے آدمی ہیں، لیکن اتنے اعلیٰ اتنے اعلیٰ اتنے اعلیٰ کائنات میں آپ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے افضل اگر کسی کا گویا تذکرہ ہے، سب سے بہتر کسی کا تذکرہ ملتا ہے، یا سب سے افضل کسی کو
کہا جا سکتا ہے تو وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے میں ایک تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ امت کے عمر بھر کے سارے اعمال ایک طرف رکھے جائیں، وہ ایک تسبیح وزن میں بڑی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اصحاب رسول کا بھی یہی عقیدہ تھا۔ سورہ بنی اسرائیل میں انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ پڑھیں گے، مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ فرمائش کی معجزات کے بارے میں، یہ چیزیں دکھا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہتے ہیں قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، میرا رب تمام ان کمزوریوں سے پاک ہے جو مخلوق کے اندر ہیں، یہ کام میرا نہیں، یہ میرے رب کا کام ہے، اور میں تو بشر رسول ہوں، میں خدا نہیں ہوں، خدائی اختیارات کا حامل نہیں ہوں، میں بشر رسول ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور ایک مقام پہ قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا بشر ہوں، فرق اتنا یوحا الیہ، میری طرف وہی آتی ہے۔ تو میں عرض پہلے کر چکا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سراپا نور ہیں، پیدائش کے اعتبار سے نور ہیں، یہ کفری عقیدہ ہے، کفری عقیدہ ہے۔ فتاوی عالمگیری جو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں مرتب ہوئی، 500 علماء نے اس کو مرتب کیا، اس میں یہ مسئلہ لکھا ہے۔ اگر کسی سے پوچھا جائے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا، لا ادری، میں نہیں جانتا کہ آپ بشر ہیں یا نور ہیں، آپ جن ہیں یا فرشتہ ہیں، آپ عربی ہیں یا عجمی ہیں۔ کہتے ہیں وہ کافر ہو گیا، اسلام سے فارغ ہو۔ کیوں؟ یہ فرض تھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کا جاننا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتا کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بشر رسول ہیں۔ یہ فتاوی عالمگیری کے حوالے سے میں بات عرض کر رہا ہوں۔ تو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یا نور سے مراد قرآن کریم ہے، تاکہ آ چکا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور، قرآن کریم و کتاب مبین۔ کیسا نور، کیسی روشنی؟ فرمایا کتاب مبین کی شکل میں، یہدی بہ اللہ، رہنمائی کرتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ، من اتبع رضوانہ، اس کی جو پیروی کرتا ہے اس کی رضا کی، سبل السلام، سلامتی کی راہوں پر، ویخرجہم من الظلمات الی النور، نکالتا ان کو اندھیروں سے الی النور، طرف روشنی کے اپنے حکم سے، رہنمائی کرتا ان کی صراط مستقیم کی طرف۔ یہ بات انشاءاللہ آگے چلے گی۔ ومن الذین قالوا، اور ان لوگوں سے جنہوں نے کہا انا نصارا، بے شک ہم عیسائی ہیں، اخذنا میثاقہم، ہم نے لیا ان سے پختہ عہد، ونسوا حظا مما ذکروا بہ، بھول گئے قصہ اس سے جو ان کو نصیحت کی گئی، فاغرینا، ہم نے ڈال دی بینہم العداوہ، ان کے درمیان میں عداوت، والبغضاء، اور ہم نے رکھا بغض، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، وسوف ینبئہم اللہ، البتہ خبر دے گا ان کو اللہ تعالیٰ، بما کانوا یصنعون، اس کاروائی کی جو تھے وہ کرتے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تحقیق آ چکا تمہارے پاس ہمارا رسول، یبین لکم، بیان کرتا ہے تمہارے لیے، کثیرن، بہت ساری چیزیں، مما کنتم تخفون، جن کو تم چھپاتے ہو کتاب سے، ویعفو عن کثیر، اور درگزر کرتا ہے بہتوں سے، قد جاءکم من اللہ، تحقیق آ چکا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور، آ چکی تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے روشنی، وہ کتاب مبین، اور کتاب مبین، یہدی بہ اللہ، رہنمائی کرتا ہے یا ہدایت دیتا ہے ساتھ اس کے اللہ تعالیٰ، من اتبع رضوانہ، اس کو جو پیروی کرتا ہے اس کی رضا کی، سبل السلام، سلامتی کی راہوں پر، ویخرجہم من الظلمات، اور نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے الی النور، طرف روشنی کے، باذنہ، اپنے حکم سے، ویہدیہم، اور رہنمائی کرتا ان کی، الی صراط مستقیم، طرف سیدھے راستے کے۔